جی ایچ کیو نے عام انتخابات میں اہلکار دینے سے معذرت کر لی۔ جی ایچ کیو کی جانب سے وزارت دفاع کو موصول جواب کے بعد وزارت داخلہ نے باضابطہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ وزارت دفاع کی جانب سے کہا گیا کہ سیکیورٹی اہلکار ملک کی اندرونی اور بارڈر سیکیورٹی پر مامور رہیں گے۔ 27 فروری سے 3 اپریل تک ڈیجیٹل مردم شماری میں بھی مصروف ہوں گے۔ انتخابی مہم کے دوران دہشت گردی کے واقعات رونما ہونے کا خدشہ ہے۔ الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں پشاور بم دھماکے کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ گزشتہ روز پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے چیف الیکشن کمشنر کو فوری طور پر انتخابات کی تاریخ دینے کے لیے خط لکھا تھا۔ رکنیت بحالی کے بعد پی ٹی آئی ارکان کی بڑی تعداد پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئی۔ پی ٹی آئی اراکین کا آج قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کرنے کا بھی فیصلہ۔ پی ٹی آئی اراکین سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم کے چیمبر پہنچے۔ دوسری جانب قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا پی ٹی آئی کے 43 اراکین کو ایوان میں داخل نہ ہونے دینے کا فیصلہ۔ ذرائع قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موصول نہیں ہوا۔ خبروں میں سنا ہے کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا ہے۔ اسپیکر کا فیصلہ تاحال اپنی جگہ موجود ہے۔ قانونی ٹیم سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابقہ فیصلوں کی روشنی میں حکمت عملی بنائی جائے گی۔ وفاقی حکومت کا الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے لیے اضافی گرانٹ دینے سے انکار۔ وفاقی وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کے خط کا جواب دیتے ہوئے اضافی گرانٹ کا مطالبہ مؤخر کرنے کی درخواست کر دی۔ جوابی خط میں لکھا گیا کہ ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہونے تک اضافی ضمنی گرانٹ کے مطالبے کو مؤخر کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت سے عام انتخابات کے لیے 14 ارب روپے کی اضافی گرانٹ مانگی تھی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا فائنل راؤنڈ آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اصلاحات پر بھی اتفاق ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے آئی ایم ایف مشن چیف کی وفد کے ہمراہ ملاقات ہوئی۔ آئی ایم ایف مشن چیف نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے کہا کہ مذاکرات کا ایم ای ایف پی مسودہ تیار کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف وفد اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا آج آخری روز ہے۔ دوسری جانب وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات میں حکومت کی پوری کوشش ہے کہ عام آدمی متاثر نہ ہو اور بجلی ٹیرف یا ٹیکس کا زیادہ بوجھ صاحب ثروت لوگوں پر ڈالا جائے۔ مذاکرات حتمی مراحل میں داخل ہو گئے۔ بہت سے معاملات پر فریقین میں اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب ہونے کی امید۔ روپے کی قدر میں استحکام آ گیا۔ کاروبار کے آغاز پر ڈالر کی قیمت میں کمی دیکھنے میں آئی۔ کاروبار کے دوران ڈالر کی قیمت میں اچانک بڑی کمی ہوئی اور ڈالر 4 روپے 83 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں اس وقت ڈالر کی قیمت 268 روپے 50 پیسے کی سطح پر موجود ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کے خلاف درخواست پر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے جواب جمع کرا دیا۔ جواب میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر اسمبلی تحلیل نہیں کی تو الیکشن کی تاریخ دینا گورنر کی ذمہ داری نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کے خلاف شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس میں کہا کہ ہمیں منطق سے چلنا ہوگا، پہلے دیکھنا ہوگا کہ لارجر بینچ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب جمع کرانے کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا۔ مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر سابق وزیر اعظم عمران خان کو نااہل کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ آج سماعت کرے گا۔ لارجر بینچ چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل ہے۔ لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ سنگل بینچ پر اعتراض کے بعد چیف جسٹس نے کیا تھا۔ عمران خان نے سنگل بینچ کو بیان میں کہا تھا کہ وہ اب رکن اسمبلی نہیں رہے، اس لیے درخواست قابل سماعت نہیں رہی، جس پر شہری ساجد نے کیس میں نئی دستاویزات لگانے کی درخواست دے دی۔ نئی دستاویزات سابق وزیر اعظم عمران خان کے 7 نشستوں پر ضمنی انتخابات جیتنے سے متعلق ہے۔ شیخ رشید کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کی درخواست پر فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ عدالت نے الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ٹی وی پر جو مرضی بولیں، عدالت میں قانون کی بات کریں۔ اس سے پہلے غیر ذمہ دارانہ گفتگو پر شیخ رشید کے خلاف کتنے مقدمے ہیں، جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ اس سے پہلے کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے مرحوم عامر لیاقت کی بیوہ دانیہ شاہ کی گرفتاری کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ عامر لیاقت حسین کی نازیبہ ویڈیوز وائرل کرنے کے کیس میں گرفتاری کے خلاف درخواست کی سماعت سندھ ہائی کورٹ میں ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ ملزمہ کے خلاف کیس کا چالان جمع ہو چکا ہے، مداخلت کا کیس نہیں بنتا۔ عامر لیاقت حسین کی نازیبہ ویڈیوز وائرل کرنے کے کیس میں دانیہ شاہ عدالتی ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ ترکیہ اور شام میں زلزلے کی تباہ کاریاں چوتھے روز بھی جاری۔ اموات کی تعداد 15,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق پیر کو آنے والے 7.8 زلزلے کے بعد 7.6 شدت کا ایک اور زلزلہ آیا، جس نے مزید تباہی پھیلائی۔ ملبے تلے اب بھی متعدد افراد کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ انہیں نکالنے کے لیے دن رات ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے، تاہم شدید سردی اور بعض علاقوں میں برف باری کے باعث متاثرین کو کٹھن حالات کا سامنا ہے۔ ترکیہ میں 3 ماہ کے لیے ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔
पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करके ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पंजाब में 63 करोड़ मालियत का पेट्रोल बरामद कर लिया गया। पेट्रोल और डीजल को ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ शेखुपुरा, फूलनगर और मुजफ्फरगढ़ में कार्रवाइयाँ की गईं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सूबा भर में पेट्रोल की नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे रखा है। और वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप फाइनल कब और किसके दरमियान होगा, आईसीसी ने ऐलान कर दिया। आईसीसी के मुताबिक टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 तक 11 जून तक ओवल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, जबकि 12 जून को रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है। फाइनल पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त 2 टीमों के दरमियान होगा। ऑस्ट्रेलिया 75 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त, जबकि भारत 58 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। ताहम अब तक हतमी टीमों का ऐलान नहीं किया गया।